ایک آدمی اس وقت آیا کہ جب امام رکوع میں جا رہا تھا یا رکوع کے اندر تھا، یہ لیٹ آیا تو یہ نماز میں کس طرح شامل ہوگا؟ تو یہ آئے، بھاگتا ہوا نہ آئے، اطمینان سے آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ، دیکھو تو نماز جماعت ہو رہی ہے تو اطمینان سے آیا کرو، جو حصہ امام کے ساتھ پالو اس کو ادا کر لو، جو رہ گیا وہ بعد میں کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ بھاگ کر آنے کی ضرورت نہیں، مسجد بھاگ دوڑ کی جگہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی بعد میں آیا اور امام رکوع میں تھا تو اب وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر کہتا ہوا نماز میں شامل ہو جائے۔ بعض حضرات نے کہا چند سیکنڈ کا قیام کر لے، لیکن راجہ یہ کہ قیام کی ضرورت نہیں ہے، اب سیدھا اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں شامل ہو جائے۔ جب وہ رکوع میں شامل ہو جائے گا اس کا وہ قیام بھی شمار ہو جائے گا، قرات بھی، اس لیے کہ اس کے امام نے قیام کر لیا، اس کو اللہ پاک نے اس مسئلے میں چھوٹ دے دی، اس کا بھی قیام شمار ہو گیا۔ اس کے امام نے قرات کر لی تو چونکہ اس کا امام ہے اس لیے اس کو امام مان لیا، لہذا اس کی بھی قرات ہو گئی۔ یا اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں شامل ہو جائے گا تو اس کی یہ رکعت شمار ہو جائے گی، دوبارہ اس رکعت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رکعت کو دوبارہ کھڑے ہو کر الگ مقتدی نہیں پڑھے گا۔ اس کے دلیل خود جو ہے حدیث پاک میں بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت ابو بکرہ وہ جو ہے ایک دن نماز میں آئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ حالت رکوع میں تھے، وہ آئے اور بھاگ کر نماز میں شامل ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع میں مل گئے تو نماز کو پورا کیا، تو اور جو رکوع میں ملے تھے اس رکعت کو بھی بعد میں قضا نہیں کیا، اس لیے کہ رکعت شمار ہو گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا کہ ابو بکرہ نماز میں آئے اور بھاگ کے شامل ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کر رکعت بھی نہیں پڑھی، تو آپ نے بھاگ کر آنے پر تو تنبیہ کی، فرمایا کہ نہ اس طرح نہ کیا کرو، اپنا نماز میں اطمینان سے آیا کرو، انت ایسا نہ کرنا، لیکن رکعت کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ تم تو رکوع میں آئے تھے لہذا اب تمہاری رکعت کیسے تم نے فاتحہ نہیں پڑھی؟ نہ امام نے پڑھ لی، مقتدی خود بخود شمار ہو گئی، لہذا اب جب رکوع میں شامل ہو گیا رکعت بھی ہو گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، ان کو اس رکعت کے کھڑے ہو کر دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا اور یہ نہیں فرمایا تمہاری رکعت نہیں ہوئی، تم رکوع میں شامل نہیں ہوئے۔ تو لہذا رکوع میں شامل ہو جائے گا مقتدی، تو رکوع میں شامل ہو گیا، رکوع اس کو مل گیا، اتنی مقدار رکوع اس کو مل گیا جس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اس کی وہ رکعت ہو گئی، اس رکعت کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹا